السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ قابل قدر سامعین، پردہ نشی خواتین، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے بے حد تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، مناسب ہے، جو ہمارا اور آپ کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں بالکل یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا وہ کیا، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اس اللہ رب العالمین کے اوپر نہ تو کسی کا کوئی دباؤ ہے، نہ وہ کسی کے تابع ہے، ہر شے پر اس کی حکمرانی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی کے حکم سے، اسی کی مشیت سے اس کائنات کے جملہ نظام رواں دواں ہیں۔ سمندروں میں موجیں اگر اٹھتی ہیں، جنگلوں کے اندر اگر ہریالی ہے، آسمانوں میں اگر یہ ستارے جگمگا رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، سورج اگر اپنا روشنی دکھا رہا ہے، چاند کی نورانیت اگر بکھری ہے، چڑیے چہچہا رہے ہیں، اور زمین اگر پودے اگا رہی ہے، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی کا ایک ایک لمحہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا اتنا کرم، اتنا احسان اور اتنا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، تو ہمارا یہ گننا بالکل ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ادھر کی بات نہیں کہا، تم اپنی ذات میں ہی دیکھ لو، اپنے آپ میں کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ اللہ نے تمہارے جسم کی جو ساخت بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری باڈی کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، جو شکل و صورت کی جو کیفیت بنائی ہے، یہ ایسی بنائی ہے کہ اگر اسی میں اگر انسان غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی قدرت نظر آ جائے گی۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحانی غذا کے لیے اور ہمیں یعنی اپنے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے
سب سے برگزیدہ نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء امام الاولیاء والاتقیاء امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، ہمارے اور آپ سب کے دلوں کے بہار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول پیغمبر ہادی رہبر بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جملہ احکامات، ہدایات، ارشادات، پیغامات، ان تمام چیزوں کو بڑی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ولولہ کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا کر اللہ کے جملہ احکامات کو اپنی امت کو بتا کر اپنی نبوت اور رسالت کا پورا پورا کما حق ہو آپ نے ادا کیا۔ فدا ہو ابی و امی، ایسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو دل و جان سے قربان ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، کافی دنوں سے نندیال کے بارے میں ذکر خیر غائبانہ سنا کرتا تھا، اور جیسا کہ آپ نے امام محترم کے بذریعے سنا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آنے کا موقع ملا، لیکن چند مشغولیات کی وجہ سے آنا نہیں ہوا۔ اتفاقیہ طور پر جو ہے آج آپ کے بیچ میں حاضر ہوں۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں اس مسجد کے اندر آپ تمام حضرات اور سامعین کے سامنے کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دین اور اسلام کی کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ دے، توفیق دے، اور ہماری زبان سے جو حق نکلے، جو صداقت نکلے، اللہ اس حق اور صداقت کو ہم سب کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، اس مجلس کے انعقاد کرنے اور اس مجلس کو کامیاب کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی محنت کا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں میرے محترم سامعین، یہ دینی مجلس یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دلوں کے اوپر جو زنگ لگ جاتی ہیں، ایک انسان جب خالق حقیقی سے دور جانا شروع ہوتا ہے، جب اس کے اندر نافرمانی، معصیت، بدعملی اور اسی طریقے سے وہ سارے گناہ جب پنپنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے جڑ سے ختم کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ میرے بھائیوں یہ مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح کی مجلس جب ہم انعقاد کرتے ہیں اور آتے ہیں، سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہمارے قلوب منور ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو جلا ملتا ہے، ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمارا شوق بڑھتا ہے، ہمیں ایک استقامت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس موقع پر میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کس ٹاپک پر بات کروں۔ موضوع بہت سارے ہیں، کاش کہ احباب اگر مجھے پہلے موضوع دے دیے ہوتے تو میرا معاملہ بہت آسان ہو گیا ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ موضوع نہ دینے کی صورت میں کسی خاص ٹاپک اور موضوع پر بولنے کے لیے فیصلہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام آسانی کے ساتھ وہی خطیب کر سکتے ہیں جو آپ کے بیچ میں انہوں نے لمحات گزارے ہوں، جنہوں نے یہاں کے ماحول کو دیکھا ہو، پرکھا ہو، جو یہاں کے شہر کے حالات سے واقف ہوں اور جو یہاں کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں، وہی جو ہے اس موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ تاہم پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے لاؤں جس موضوع کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور بالخصوص
جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں اس ٹاپک کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سماجی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر سماج کے افراد جو ہیں 3 طبقوں میں منقسم نظر آتے ہیں، 3 قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، معاشرے کے چند افراد ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ جو اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، جس کے اندر عبادت کا کوئی شوق نہیں ہے، عبادت کی تڑپ نہیں ہے، اس کے اندر منمانی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو رنگین بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ووٹ کے چکر میں ہے تو کوئی نوٹ کے چکر میں ہے، کوئی دکان بنانے میں ہے تو کوئی مکان بنانے میں ہے۔ الغرض یہ کہ دین کے احکامات سے اپنے آپ کو دور کر کے، دنیا کو رنگین کر کے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کر کے، لیڈر بنا کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ جنہیں اپنے وجود کی کوئی فکر نہیں ہے، جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس لیے پیدا کیا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کو کیوں بخشا، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، دن رات ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، سماج کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، معاشرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، شریعت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عقائد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں میرے بھائیوں کہ جو لوگ ہیں مقتصد، فمنہم مقتصد، درمیانی طبقہ والے لوگ ہیں۔ درمیانی طبقے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن عبادتیں کرنے میں جو جوش اور جو جذبہ نظر آنا چاہیے وہ اس قدر جذبہ نظر نہیں آتا جو شریعت کو مطلوب ہے۔ سماج کے اندر ایسے افراد آپ کو بہت ملیں گے، ٹائم مل گیا، وقت مل گیا، نماز پڑھ لی، وقت نہیں ملا، مشغول ہو گئے، کسی کام کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے ہمیں، سب جا رہے ہیں، دوست احباب مسجد کو جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے، کوئی ہم کو اگر کہنے والا نہیں ہے تو ہم اپنے باتوں میں مشغول ہیں، کاموں میں مشغول ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ ہیں کہ میرے بھائیوں جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ دوڑنے والے لوگ ہیں، یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی جو تڑپ اپنے اندر پیدا رکھتے ہیں، جو شوق اور جو ذوق ہے، جو جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنایا ہے، جس کی وسعت اور چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور جس جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل میں بھی اس کا خیال گزرا، ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگ بڑی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو میرا موضوع ہے، جو دراصل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہی اللہ کے احکام کی طرف سبقت کرنے والے لوگ، شوق پیدا کرنے والے لوگ، اپنے اندر ذوق پیدا کرنے والے لوگ، تڑپ، دین کی محبت، دین کی تڑپ، ایک جستجو، ایک شوق، ایک ولولہ، ایک خیال کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، سبقت کریں گے۔ قرآن اور حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنے پر ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کے اندر سبقت کرتے ہیں،
اور شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، دینی جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، دلائل یہ بتاتی ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ مسائل کو اللہ حل کر دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اللہ ناممکن چیز کو ممکنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ارمانوں کے اندر، خواہشات کے اندر بہت ساری چیز ایسے لیے ہوں گے، کسی کی آرزو کچھ ہوگی، کسی کی جستجو کچھ ہوگی، کسی کی خواہش کچھ ہوگی، کسی کے منصوبے کچھ ہوں گے، کسی کی پلاننگ کچھ ہوگی، کوئی اور سوچ رہا ہوگا، کچھ اور سوچ رہا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے منصوبے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ میرے بھائیو، اگر عبادت کا شوق آپ اپنے اندر اگر پیدا کر لیں، ذوق اگر پیدا کر لیں، تڑپ اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، جستجو اگر اپنے اندر لا لیں عبادت کا، تو دلیل کہتی ہے کہ آپ کے سارے جملہ، سارے مسائل آپ کے جو ہے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کے ناممکنات کو، جو ناممکن چیز ہے، ان چیزوں کو بھی ممکنات میں تبدیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج آپ دیکھیے کہاں نہیں جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے درگاہوں کے چکر میں ہے، کوئی جو ہے آستانے کے چکر پہ، کوئی خانقاہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی پیری اور مریدی کے جال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی تعویذ لینے جا رہا ہے، کوئی گنڈے لینے جا رہا ہے، کوئی عراف کے پاس جا رہا ہے، کوئی کاہن کے پاس جا رہا ہے، کوئی جوگی کے پاس جا رہا ہے، کوئی پنڈت کے پاس جا رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھا رہا ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ خواتین، عورتیں بھی اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے مزاروں کا رخ کر رہی ہے، اور اپنے اولاد کے حصول کے لیے شادی کے بعد جب اولاد کے حصول میں تاخیر ہوتی ہے تو یہی عورتیں، خواتین اپنے عقیدے اور ضمیر کو بیچتے ہوئے اپنے سر کو مزاروں پہ پٹک کر کے یہ کہتی ہیں، خواجہ تیرے در پہ میں مر جاؤں گی، تو بیٹا دے گا تو میں گھر جاؤں گی۔ مشکلات کا حل شرک یا اڈے میں، شرک کی جگہوں میں آج ہماری اس امت کو نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں اسی چیز کی طرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اجالوں کا راستہ لینا ہے، ضلالت کا راستہ نہیں، گمراہی کا راستہ نہیں، یہودیوں کا نہیں، نصارہ کا نہیں، یورپ کی تہذیب نہیں، بلکہ ہم جس راہ پہ ہیں اور جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن سے زیادہ اجالا ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر تڑپ پیدا کر لیں، عبادت کا شوق اور عبادت کا ذوق اگر اپنے اندر پیدا کر لیں میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے ہم محبوب سے محبوب ترین انسان بن جائیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلائل کو آپ پڑھیے۔ قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، دعوت دی، کہا کہ آپ اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پر تشریف لائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے بڑے چنیدہ، برگزیدہ اور ان کی قوم کی جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں، جو بالکل جو ہے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ایسے 70 افراد کا انتخاب کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ سورہ طٰہٰ کو آپ پڑھیے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کی کئی صورتوں میں بیان کیے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں جو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ جو بیان کیا، آپ اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کے جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن جانے کا انداز دیکھیے، جانے کا انداز دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور جانے کی جو تڑپ ہے، لگن ہے، جو شوق ہے، جو جذبہ ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، کوہ طور پر بلایا ہے، اللہ کی دعوت پر ہم جا رہے ہیں، تو جانے کا جو جذبہ ہے، قرآن نے اس جذبے کو بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے کہ چلتے چلتے اپنی قوم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ اکیلے تنہا کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تنہا دیکھا۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ دھڑکنوں سے واقف ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اکیلے کوہ طور پر کیوں چلے آئے۔
پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اتنی جلدی جو ہے آپ کوہ طور پر جو ہے کیوں تشریف لے گئے؟ آپ اتنی جلدی جو ہے کوہ طور پر کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا میرے بھائیوں، وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہم اولائی علی اثری، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کے 70 افراد یہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کے اس لیے تیری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آ گیا کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ معمولی بات ہے، آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کی باریکی پہ آپ غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے اپنی قوم کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، دھیرے دھیرے بھی جا سکتے تھے، لیکن جلدی گئے، شوق سے گئے۔ اللہ نے بلایا ہے، جلدی جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنے والے، جلدی جانے والے اور شوق اور تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے والے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ جلدی آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تیری رضا مندی اور تیری خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ اہل علم نے، مفسرین نے بیان کیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل قلم نے لکھا کہ شوق عبادت سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شوق عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر عبادت کی تڑپ اپنے اندر پیدا کریں گے، شوق اگر اپنے اندر پیدا کریں گے، ذوق اگر اپنے اندر پیدا کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے اندر اگر عبادت کا شوق اگر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ناممکنات کو ممکنات میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے۔ آپ کی زندگی کے جملہ مصائب کا حل اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی کام رکا ہوا ہے، جو کام نہیں ہو رہا ہے، یا جس کام کے نہ ہونے کی آپ نے جو ہے یہ دل میں آ گیا ہے کہ اب یہ کام ہونے والا نہیں ہے، میرے بھائیوں خبردار زندگی سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حل بتایا ہے کہ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے والے ہم ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ عبادت کی تڑپ اور شوق اپنے اندر پیدا کیجئے، اسلام کا جذبہ اپنے اندر لائیے۔ ہم آپ کی زندگی کے سارے جملہ مسائل کو جو ہے حل کرنے والے میرے بھائیوں ہم ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید میں کئی انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نبی تھے زکریا علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا کے بارے میں یہ بیان فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ 90 ایئرس اولڈ، 90 سال کے ہو چکے تھے، بال پک چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی۔ اتنی عمر کی دہلیز پر پہنچنے کے باوجود بھی زکریا علیہ السلام نے چپکے اللہ اکبر تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور دیکھنے کے بعد جانتے ہیں سماج مذاق اڑانا شروع کرتا ہے، کہیں یہ کہنا نہ شروع کر دے ارے دیکھو زکریا اس عمر میں اللہ سے جو ہے بڑھاپے کی عمر میں اولاد مانگ رہا ہے، کہیں سماج مذاق اڑانا نہ شروع کر دے۔ قرآن نے نقل کیا زکریا علیہ السلام چپکے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ رب العالمین تو مجھے بڑھاپے میں اے اللہ بے سہارا مت چھوڑنا، اے اللہ اس عمر میں بڑھاپے کی دہلیز پر بھی پہنچنے کے بعد اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے تو ایک بڑھاپے کا سہارا عطا فرما دے، میرے آنکھوں کا نور عطا فرما دے، میرے جو ہے بڑھاپے کا زندگی کا ایک سہارا عطا فرما دے، لاٹھی کا سہارا عطا فرما دے، ایک وارث عطا کر دے۔ اے اللہ میں بوڑھا ضرور ہو چکا ہوں لیکن میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا ہے، اے اللہ مجھے یقین ہے، اے اللہ مجھے بھروسہ ہے، اے اللہ مجھے کامل بھروسہ ہے کہ اولاد تو دینے والا ہے، جب تو دینے پہ آ جاتا ہے اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، اگرچہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ میری تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی۔ آپ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کا مطالبہ کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا زکریا علیہ السلام کہ اے زکریا
اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وقت گزر چکا ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ جو ہے آپ کے بال پک گئے ہیں، آپ کی بیوی بانجھ ہے، اب ایسی حالت میں ہم کیسے آپ کو اولاد دے سکتے ہیں؟ آپ کوئی اور چیز کا مطالبہ کیجئے، یہ ناممکن چیز ہے، ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ یہ سمجھا سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کو اس عمر میں ہم نے یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ہم نے جو ہے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ناممکنات کو دیکھیے ممکنات میں کیسے تبدیل کر رہے ہیں اللہ۔ اس عمر میں اللہ اولاد دے رہا ہے، ناممکن چیز، لیکن اس کو بھی ممکن میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد آ رہی ہے، اس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ رہا ہے۔ یحییٰ جیسا بردبار حلیم الطبع نیک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس کی بیوی کی ساری خرابیوں کو دور کر کے اولاد پیدا کرنے کے قابل کر رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن اور اس کا سبب بھی قرآن مجید کے اندر آگے بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں۔ کہا کہ زکریا علیہ السلام کی ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں قبول کیا، ریزن بتایا، سبب بتایا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ یہ خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اللہ کے احکام پر جو ہے عمل کرنے میں سب سے زیادہ سبقت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شوق، تڑپ، آگے رہتے تھے۔ اور جو اللہ کی عبادت میں آگے رہتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں شوق دکھاتا ہے، ذوق دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کی زندگی کے ان مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرتا ہے میرے بھائیوں۔ ذرا دیکھیے وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور یہ ہمیں شوق سے پکارتے تھے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا کر کے پکارتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ خشیت الہی سے ان کا دل جو ہے بالکل معمور تھا، اللہ کے ڈر سے جو ہے ہر وقت ان کا دل جو ہے کانپتا تھا، چاہے یہ جلوت میں رہیں، چاہے یہ خلوت میں رہیں، چاہے اکیلے میں رہیں، چاہے یہ میلے میں رہیں، چاہے یہ دکان میں رہیں، چاہے یہ مکان میں رہیں، چاہے یہ مجلس میں رہیں، چاہے محفل میں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، چاہے بازار میں رہیں، کہیں بھی رہیں، اللہ کا ڈر ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ تجارت بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی خشیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ شوق ہے۔ یسارعون فی الخیرات، یہی شوق ہے میرے بھائیوں۔ عبادتوں کے اندر آگے رہنا، دین کے کاموں میں آگے رہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ناممکنات کو ممکنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن مجید میں ان مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم دین کی مجلس میں چلے جائیں گے، ہمارا وقت چلا جائے گا، اتنی دیر اگر مارکیٹ میں رہیں گے تو تجارت میں رہیں گے، مکان میں دکان میں رہیں گے، ہم کچھ نفع حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں نہیں، اس طرح کی مجلسیں خیر لاتی ہیں، برکتیں لاتی ہیں۔ یہ مجلس آپ کے لیے شہادت بنتی ہے، اس مجلس کے اندر فرشتے آپ کی نشست کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں، آپ کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن یہ مجلس جو ہے شہادت دے گی، یہ گواہی دے گی، اسی مجلس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب دشمنوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، ستائے گئے، آپ سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو فرصت مل جائے، جب آپ کو فرصت کے لمحات مل جائیں تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، شوق کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہماری زندگی اور فرصت کے لمحات کہاں گزر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے؟ رات کو جاگنے میں، خاص کر کے یہاں کا کیا ماحول ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں حیدرآباد میں اکثر یہ مشاہدہ کرتا رہتا ہوں میرے بھائیوں کہ وہاں جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے ویسے ویسے مانو کہ صبح ہو رہی ہے۔ بچے چوراہے پہ ہیں، نکڑ پہ ہے، دکانوں پہ ہے،
اور کہیں پہ سڑکوں پہ ہیں، کہیں گھوم رہے ہیں، پوری رات رات جاگ رہے ہیں میرے بھائیوں، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد جو شام تک یہ بچے سوتے ہیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جب فرصت کے لمحات آپ کو مل جائیں تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ بتائیے میرے بھائیوں، سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، اللہ کی طرف سے فرصت ملنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ فرصت کے لیے انسان ترس جاتا ہے میرے بھائیوں۔ فرصت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ ان فرصت کے لمحات کو ہم کسی دین کے کام میں لگائیں، دعوت کے کام میں لگائیں، اپنی اصلاح یا کسی کی اصلاح کے لیے لگا دیں۔ جو آپ کا یعنی آپ کی یہ کوشش اور فرصت کے لمحات اگر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، میرے بھائیوں سرخ اونٹ کے انعام سے یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، چنانچہ آپ کی سیرت کو آئیے ہم دیکھتے ہیں اختصار کے طور پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے، خاص کر کے نبی بننے کے بعد کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو یہ بات معلوم ہوگی وہ یہ میرے بھائیوں، سنن نسائی کی ایک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبادت کا کتنا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہی شوق لانے کا حکم اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، اور نبی اپنے اندر یہ شوق پیدا کر رہا ہے، اور نبی اپنے اندر شوق پیدا کر کے اپنی امت کو گویا کہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں میری امت ہو اور میرے متبع ہو، میرے فرما بردار ہو، تو جو ذوق اور شوق میں نے عبادت کا دکھایا ہے وہی شوق تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ بات ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیام اللیل کیا۔ اب رمضان کا مہینہ دیکھیے آ رہا ہے، قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، رات کی نماز، یہ سب نمازیں ایک ہی نماز کا نام ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز شروع ہوگی۔ دیکھیے سماج اور معاشرے میں چند قسم کے لوگ ایسے آئیں گے جن کا آنے کا مقصد عبادت پر دھیان نہیں رہے گا، ان کا یعنی آنے کا مقصد عبادت پر دھیان نہیں بلکہ دھیان اس پر رہے گا کہ آج رکعت کیوں اتنی لمبی ہو گئی، آج سجدے کیوں اتنے لمبے ہو گئے، آج امام صاحب نے رکوع اتنا کیوں لمبا کر دیا، آج جو ہے اتنی زیادہ کیوں عبادت میں ہمارا ٹائم لے لیا گیا، آج ہم کو ارجنٹ جانا تھا، آج ہم کو فلاں جگہ جانا تھا، تراویح کی نماز فلاں جگہ لمبی ہو رہی ہے، نہیں وہاں نہیں پڑھیں گے، چلو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کریں گے۔ آج عبادت میں بھی فیشن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں تراویح کی نماز، قیام اللیل، یہ لمبی ہی نماز ہوتی ہے۔ آپ اس سوچ اور خیال کے ساتھ آئیے کہ یہ لمبی نماز ہے، اس نماز کو ہمیں لمبی ہی پڑھنی ہے، یہ کوئی شارٹ کٹ والی نماز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے اندر ففتحا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے کی۔ اللہ اکبر۔ 100 آیات کریمہ کی تلاوت جب ہو گئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد آپ رکوع کر لیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ 100 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد بھی آپ نے تلاوت کو جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے سوچا شاید 200 آیات کی بعد آپ جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے، تلاوت کو ختم کر لیں گے، رکعت کو ختم کر لیں گے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سورہ بقرہ کی جو ہے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی بھی تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی بھی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ذرا عبادت کا شوق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا تو پوری رات جو ہے چند لمحات چھوڑ کر کے راوی کہتے ہیں، صحابی شہادت دیتے ہیں کہ اس دن تو مجھے سحر کے فوت ہونے کا خدشہ ہوا، ایسا معلوم ہوا کہ شاید آج سحری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پوری رات قیام اللیل میں آپ نے گزار دیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس قدر طویل اور لمبی نماز پڑھنے کی آپ کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبت، اے میرے صحابہ سنو، یہ جو آج کی نماز تھی میرے شوق کی نماز تھی، رغبت کی نماز تھی، اللہ کی طرف سے یعنی لگاؤ کی نماز تھی۔ میں جب یعنی رکعت میں تھا، رکوع میں تھا، سجدے میں تھا، اللہ سے ایسے جڑا ہوا تھا، اتنا لطف آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کب ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ شوق ہے میرے بھائیوں، یہ شوق ہے، یہ شوق ہے، یہ طلب ہے۔ جب عبادت کا شوق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تب وہ جمعہ کے دن پہلے آتے ہیں، تب وہ جمعہ کے فضائل کو سمجھتے ہیں کہ آج مجھے پہلے جانا ہے، فرشتوں کے رجسٹر میں نام لکھوانا ہے، آج مجھے اونٹ کا ثواب لینا ہے، کسی کو گائے کا ثواب لینا ہے۔ یہ جذبہ اس وقت آتا ہے جب عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، معاشرے اور سماج کے چند لوگ تو ایسے بھی ہیں جو سب سے لاسٹ میں آتے ہیں اور سب سے پہلے فرسٹ میں بھاگنے کا سوچتے ہیں۔ یہ عبادت کا شوق، یہ عبادت کی طرف، میرے بھائیوں صحابہ کرام کو اسی طرح جنگل راستہ دیے کرتے تھے، سمندر کا پانی جو ہے راستہ دینے پہ مجبور تھا، جنگل کے موذی اور مہلک جانور جو ہے جنگل خالی کرنے پر جو ہے وہ جو ہے خالی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی تھوڑے عبادت کا جو شوق انہوں نے دکھایا، اس عبادت کے شوق نے ہر شوق کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق تھا عبادت کے اندر، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایام وفات میں آپ پڑھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیماری میں وفات ہوئی، اس بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی، بے ہوشی آ رہی تھی، لیکن جب ہوش آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اصل الناس۔ جیسے ہی ہوش آتا میرے بھائیوں، ہوش آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصل الناس، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو یہ کہا جاتا کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بل ہم ینتظرونک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کے آنے اور آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، ایک مرتبہ بے ہوشی ہوئی، دو مرتبہ ہوئی، تین مرتبہ ہوئی، چوتھی مرتبہ جب کچھ افاقہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے غسل دلاؤ۔ آپ کو غسل دلایا گیا۔ غسل دلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور دونوں کے کندھے کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ راوی بیان کرتے ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، آپ کے جو پیر تھے زمین پر لڑکھڑا رہے تھے، یعنی پوری طرح سے اس وقت بھی ہوش نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، علماء نے، محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری لمحے سے یہ بات لکھی ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے میرے بھائیوں کہ آخری لمحات میں بھی جب تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ میرا نواسہ حسن کہاں ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے میرا نواسہ حسین کہاں ہے، میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے، میری بیوی جو ہے عائشہ کہاں ہے، میرا فلاں خاندان کہاں ہے، میرا فلاں دوست کہاں ہے، نہیں میری جائیداد کہاں ہے، پراپرٹی کہاں ہے، یہ آپ نے نہیں دریافت کیا، بلکہ یہ پوچھا جب بھی ہوش آیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر، یہ شوق ہے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت ہے، آخری عمر میں بھی نماز کی فکر ہے۔ آج ایسے گندے لوگ جو ہفتوں نہاتے نہیں، مہینوں نہاتے نہیں، جو کبھی بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، اور جو غلاظت اور گندگی میں رہتے ہوئے یہ انڈیا میں رہ کے کہتے ہیں میں روحانی نماز پڑھتا ہوں، میری نماز زاگری جو مکے میں ہوا کرتی ہے، میں ولایت کے اس مقام پر فائز ہو گیا ہوں کہ اب مجھ سے اللہ نے نماز نعوذ باللہ معاف کر دیا ہے۔ ارے سب سے بڑے ولی جو رئیس الاولیاء تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی جب نماز معاف نہیں ہوئی تو تم ولایت کے کس درجے پر پہنچ چکے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے نماز کو معاف کر دیا؟ دوسری بات یہ کہ میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کے اندر وہ آدمی بھی ذرا غور کرے، وہ آدمی بھی غور کرے جو آج لہیم ہیں، شہیم ہیں، موٹے ہیں، تازے ہیں، صحت مند ہیں، دولت ہے، مال ہے اور ہر قسم کی آسائش ہے، فارغ البالی ہے، ہر نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، 6 پیک 7 پیک بنائے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، چاہیں تو مسجد آ سکتے ہیں، اب تو دوریاں بھی نزدیکیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو ضائع کر رہے ہیں تو نماز ہے میرے بھائیوں۔ سب سے زیادہ اگر ہماری کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے تو نماز ہماری برباد ہو رہی ہے،
کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا خیال کرتے، جو اول صف میں آتے، جو اذان سے پہلے آتے ہیں، جن کے اندر ایک نماز کی تڑپ ہے، آنے والے رمضان کے مہینے کا شدت سے انتظار ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزے کی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عبادت کا شوق کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. اور یہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو ہے دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر جو عبادت کا شوق پیدا ہوا، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ اکبر. یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں، یہی لوگ آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے. ہر عمل کے میدان میں، خیر کے میدان میں، عبادت کے میدان میں یہ لوگ آگے بڑھنے والے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یاد رکھیے، وہ غریب ضرور تھے، مفلوق الحال ضرور تھے، فقر و فاقہ ان کے گھر میں ضرور تھا، لیکن ایک دولت جو اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ دولت جو ہے قارون کے خزانے میں بھی نظر نہیں آتی ہے، اور وہ دولت شوق عبادت کا جو یعنی جو تڑپ تھی، جو عبادت کا شوق تھا میرے بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان میں، وہ عبادت کا شوق بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی نرالا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، میرے بھائیوں غور کیجئے گا، فقر و فاقہ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نمازوں کے اندر گر جایا کرتے تھے، رکوع میں گر جاتے تھے. منافقین جب ادھر سے گزرتے اور ان کے اوپر جب نظر پڑتی، مذاق اڑاتے، کہتے انظروا الی ہؤلاء المجانین، ان بے وقوفوں کو دیکھو. منافقین مذاق اڑاتے تھے، کہا ان بے وقوفوں کو دیکھو، یہ مارکیٹ نہیں جاتے، یہ بزنس نہیں کرتے، یہ تجارت نہیں کرتے، یہ کام دھندہ نہیں کرتے، ہر وقت ان کو عبادت عبادت عبادت، شوق عبادت، ہر وقت نبی کی صحبت میں رکھتے ہیں، ہر وقت نبی کی محفل میں رہتے، مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ بھی اگر ہماری طرح بازار میں جاتے، یہ بھی مالدار ہوتے، دنیا ان کے پاس بھی ہوتی. یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کہا کہ سنو، لو تعلمون ما عند اللہ لکم لدعوتم اللہ ان یزدادکم فقر و حاجہ. اے میرے صحابہ کرام، ذرا سنو اے میرے دوستو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے، اللہ نے جنت میں کون سی مہمانی تیار کر رکھی ہے، اور اللہ کی نظر میں تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا درجہ، پوزیشن، رتبہ اور تمہاری حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، تو تم اللہ سے یہ دعائیں کرنے لگو کہ اے اللہ میری غربت میں اور اضافہ فرما دے، اے اللہ میری محتاجگی میں اور اضافہ فرما دے. آج نمازوں کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے اور اپنے آپ کو بلڈنگ اور عیش و عشرت کا ساز و سامان مہیا کرنے والے، عبادت اور گناہ اور معصیت کو انجام دے کر کے، عبادت کو ضائع کر کے، یہ سب امور کو انجام دینے والے، ذرا سوچئے کہ ان حالات میں جو ہے اللہ تعالی ہم سے راضی کیسے ہوگا. جب ہم اللہ کی عبادت میں آگے نہیں آئیں گے تو میرے بھائیوں، جب تک ہم عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، جب تک تڑپ ہمارے اندر نہیں آئے گی، اللہ ہماری آخرت کو کیسے سنوارے گا، اللہ دنیا کی پریشانیوں سے اللہ ہمیں کیسے نجات دے گا. میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اگر ان کی فضیلت کی طرف اگر میں جاؤں سارا ٹائم نکل جائے گا. آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت کے حامل ہیں اور کتنا بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے بڑے اجلا، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے یعنی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ اے میرے دوستو، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے روزہ رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ آج
کس نے جو ہے کسی مریض کی عیادت کی ہے، مریض کی زیارت کی ہے، کوئی بیمار تھا تو اس کے حال چال دریافت کرنے کے لیے آج کون گیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے، مریض کی زیارت بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من اطعم المسکینہ، آج کس نے مسکین کو، غریب کو اور قلاش کو اور کسی محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من جنازتن، کس نے جنازے میں آج شرکت کی ہے؟ کسی کی وفات میں، تجہیز و تکفین میں کون شرکت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک آدمی کے جنازے میں میں نے آج شرکت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس انسان کے اندر عبادت کا اتنا شوق ہو، اتنی تڑپ ہو، اتنی لگن ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی اتنی فکر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت میں داخلہ آسان فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ کوئی نیکی ان سے چوکتی نہیں ہے اور کسی کو کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تب پتا چلا کہ کتنے لوگوں کے گھر میں رات میں نیند کے عالم میں ان کی طرف سے غریبوں کے دروازے پہ راشن رکھ کے چلا جایا کرتا تھا۔ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ راشن کون بھیج رہا ہے، کون غریبوں کا مسیح ہے، کون اس قدر خیال کر رہا ہے۔ ان کی وفات کے بعد پتا چلا کہ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج 5 کلو کا آٹا غریب کو دیتے ہوئے 10 آدمی کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تک میڈیا والا نہیں آتا، جب تک ہماری شہرت نہیں ہو جاتی، جب تک ڈھنڈورا نہیں پٹ جاتا، جب تک ہم واٹس ایپ کے اندر اس کو جو ہے شیئر نہیں کر لیتے، جب تک دوستوں کو بتا نہیں دیتے، میرے بھائیوں، تب تک تو ہم کو دل میں چین ہی نہیں آتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی رکھو کہ جس کو تمہارے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی دنیا میں جان نہ سکے، جو قیامت کے دن آپ کے مشکلات میں اور آپ کے جو ہے پریشانیوں کے حل میں جو ہے وہ نیکی جو ہے میرے بھائیوں کام آئے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی رکھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر یہی ساری نعمتیں تھی اور یہی دولت تھی، عبادت کا شوق۔ دیکھیے، جو بھی سوال ہو رہا ہے کہ آج کس نے کیا، میرے بھائیوں جواب آ رہا ہے کہ آج میں نے کیا، آج میں نے کیا۔ یہ ہے عبادت کا شوق۔ بخاری کی ایک اور روایت سنیے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور شخصیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ابو لولو مجوسی نے خنجر سے کئی وار کیے اور اتنے گہرے وار کیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کی حالت میں گر پڑے، خون کا فوارہ نکلا، بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے۔ لیکن اس حالت میں بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کیا، آگے بڑھایا۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے بے ہوشی کے عالم میں گھر لے کر کے تشریف لائے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو پتا چلا، فوراً دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد اور سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کر لی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ اے مسور، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بے ہوش پڑے ہوئے خون کا فوارہ جو ہے نکل رہا ہے اور یہ بے ہوش پڑے ہوئے؟ مسور کہتے ہیں کہ سنیے، جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئے گا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے تم ان کو یہ بتانا کہ آپ کی فجر کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی اور آپ کے اوپر حملے ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے جب ان کو ہوش آئے گا اور یہ پتا چلے گا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ان کو اپنے زخم سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوگا کہ میری فجر کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ عبادت کا شوق ہے میرے بھائیوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت ہے میرے بھائیوں کہ ان کے اندر عبادت کا شوق دیکھیے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، قریب ہے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، پھر بھی مصلی پہ عبد الرحمن بن عوف کو بڑھایا۔
کیا عبادت کا شوق ہے. کتنے صحابہ کرام میرے بھائیو وقت نہیں ہے, خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور نمازوں کے اندر مشغول ہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ کس دشمن نے تیر مارا اور کتنے خون جو ہے جسم سے نکل گئے, کچھ پتہ نہیں چلا. نماز میں مشغول ہیں, سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, رات ختم ہو گئی میرے بھائیو پتہ ہی نہیں چلا, سحر ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. صحابہ کرام کی پوری تاریخ ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار اور اسی طریقے سے صحابی رسول ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح ان کے جسم سے جو پرواز ہوئی تھی, نکلی تھی, قیام اللیل میں سجدے کی حالت میں اتنی دیر تک پڑے رہے کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی. اللہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنے ایسے ہمارے جو ہے سلف ہیں, اسلاف ہیں, کتنے ایسے اولیاء ہیں اور کتنے اس امت کے لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ جن کے شوق عبادت میں ان کی روح نکل گئی. یہ تڑپ ہی, یہ شوق تھا, یہ عبادت کا جذبہ تھا ان کے اندر میرے بھائیوں کہ یہ اس طرح کی عبادتیں جو ہے یہ کیا کرتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 ستون اور 2 پائے کے درمیان میں رسی بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ 2 ستون اور 2 پائے کے درمیان میں رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہیں, قیام اللیل عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اسی رسی کا سہارا لے کر تھوڑا آرام کر لیتی ہیں. اللہ یہ شوق ہے میرے بھائیوں, یہ ذوق ہے. سجدے اتنے لمبے ہو گئے, رکوع اتنا لمبا ہو گیا, رکعت اتنی لمبی ہو گئی, مولانا نے تلاوت آج لمبی کر دی. ذرا سوچئے یہ شوق کی بات ہے, یہ ذوق کی بات ہے میرے بھائیوں. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شوق عبادت کا اگر نادر نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مشہور تابعین کی مرسل روایتوں کو نقل کیا ان میں سے یہ خوش نصیب یہ بھی ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ اکبر کس قدر عبادت کا شوق تھا, خود انہی کی زبان سے سنیے جس کو محدثین نے بیان کیا. کہا کہ ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وکنت فی المسجد, یعنی 20 سال کے عرصے میں 20 سال کی مدت میں کوئی اذان ایسی نہیں تھی جس کو مؤذن نے مسجد میں دیا اور میں مسجد کے اندر موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال اپنی عبادت مسجد کے اندر اول صف میں آ کر اذان سے پہلے مسجد کے اندر آتے ہیں. یہ عبادت کا شوق ہے. ہم اپنی زندگی کی 20 نمازوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے میرے بھائیوں, یہ ایسے اس طرح کے ہمارے اسلاف گزرے ہیں, اس طرح کے ہمارے اسلاف گزرے ہیں. یہی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو, ارے اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی وسعت اور اس کی چوڑائی, اس کی کشادگی جو ہے آسمان اور زمین کی کشادگی کے برابر بنائی گئی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام اعمش رحمت اللہ علیہ, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, سلیمان بن مہران الاعمش الکوفی ان کا پورا نام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمش کا معنی ہوتا ہے نظر سے کم دکھائی دینے والا. یہ کہتے ہیں محدثین نے بیان کیا آمش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, کہا کہ اس قدر خوف الہی سے یہ روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو گئی. امام آمش انہوں نے رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اپنے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ 40 سالہ زندگی میں, میری زندگی کے اس طویل عرصے میں ایک بھی نماز فوت نہیں ہوئی. 40 سال کے بعد ایک نماز میری زندگی کی فوت ہو گئی.
لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب وہ کون سی نماز تھی اور کیوں فوت ہو گئی، وجہ کیا تھی، ریزن اور سبب کیا تھا اس نماز کے فوت ہونے کا؟ تو امام اعمش کہتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، تو میں اپنی والدہ کے تجہیز و تکفین میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ 40 سال کے بعد میری ایک نماز فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ عبادت کا اس قدر شوق تھا میرے بھائیوں، اس قدر امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عبادت کا شوق تھا کہ یہ شوق جو ہے انہوں نے ذرا سوچئے امام بشر بن حسن البصری بہت بڑے محدث ہیں اور کبار علماء میں جو ہے یعنی ان کا شمار ہوتا ہے، کافی بہت سارے محدثین نے ان کے جو ہے یعنی سبق میں حاضری دی ہے، ان سے جو علم سیکھا ہے۔ ان کا نام ہی جو ہے میرے بھائیوں صفی پر گیا تھا، لقب پر گیا تھا، یعنی اول صف میں رہنے والے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 50 سال تک بصرہ کے جامع مسجد میں ایک بھی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس کے اول صف میں یہ نماز نہ پڑھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ 50 سال تک جو ہے پہلی صف میں سب سے آگے رہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا لقب ہی رکھ دیا اول صف میں آگے رہنے والے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا عبادت کا شوق، یہ تھا عبادت کا جذبہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، باتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی مؤذن اذان کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اتنی تیزی کے ساتھ اٹھ جاتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی رشتہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبتیں اپنی بیویوں سے کی ہے، لیکن اللہ کی محبت الگ چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ارے سنو، اگر اللہ کی محبت پہ اگر تمہاری مال کی محبت، اولاد کی محبت، تجارت کی محبت یا جان کی محبت، کوئی محبت اگر آڑے آ جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر تمہیں دھرتی پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ رکھے ہوئے چیٹنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، گوگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں سارا چیز جو ہے فیس بک کھولے ہوئے اور اسی طریقے سے جو ہے انسٹاگرام پر چلا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، مؤذن نے کب اذان کہی، کوئی مسجد کا دور کا بہانہ بنا کر کے، کوئی تھوڑی بہت سردی اور اسی طریقے سے یعنی زکام اور بخار کا بہانہ بنا کر کے، کوئی اور بہانہ بنا کر کے جو ہے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ شوق ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پریشان کر رہا ہے، اس ملک میں ہم پریشان ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی بگڑی حالت ہے۔ ارے مسلمانوں، ہم نے اپنی حالت پہلے بگاڑ لی ہے، ہم نے عبادت کی حالت کو بگاڑا ہے، عبادت کے نقشہ کو ہم نے چینج کیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جو ہے ہم نے کھلواڑ کیا ہے، ہم نے شوق کو عبادت سے نکالا، ہم نے روح کو عبادت سے نکالا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم کو نکال دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک روایت میں آتی ہے، بس مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک روایت کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد اسے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے 60 سال تک تیری عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تیری 60 سال کی ساری عبادت کو میں نے برباد کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے کہ ایک کیسی عبادت تھی، روح نہیں تھی۔ میرے بھائی، جس طرح پھول سے خوشبو نکال دیا جائے اور اس کی اہمیت نہیں رہتی، اسی طریقے سے جس عبادت سے شوق نکال دیا جائے اس عبادت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت ایسے نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ ہم کو کرنی چاہیے، تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ایسی عبادتیں قیامت کے دن ہمارے منہ کے اوپر رکھ دی جائیں گی، پھینک دی جائیں گی، ذرات بنا کر کے، دھول بنا کر کے، اللہ تعالیٰ مٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو جو ہے ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اگر جو ذوق عبادت سے یا شوق عبادت سے جو عبادت جو ہے خالی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک آخری بات سنا کر کے، بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے شوق پیدا کرو، فرصت نکالو۔ اگر تم فرصت نکالو گے تو املؤ قلبک غنن، میں تمہارے دل کو مالداری سے جو ہے بھر دوں گا، اور
وَيَدَيْكَ رِزْقًا، اور تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے آدم کے بچے، فرصت نکالو، میری عبادت میں شوق پیدا کرو، آگے آؤ، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں دل کی مالداری دے دوں گا، ہاتھوں میں روزی دے دوں گا، تمہاری دکان اچھی ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی، تجارت میں ترقی ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کو فقر و فاقہ سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ کام زیادہ آئے گا، برکت اٹھا لی جائے گی، فرصت نہیں ملے گی، کام کرتے کرتے پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ برکت کو اس سے نکال دے گا، کیونکہ تم نے دکان چلائی ہے اس ٹائم میں، کسٹمر کو تم نے ڈیل اس سمے کیا ہے جب مسجد کے اندر فرض کی نماز ہو رہی تھی۔ نمازوں کو آپ نے ضائع کیا، عبادت کو آپ نے ضائع کیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت سے اللہ نے خیر و برکت کو نکال دیا ہے۔ عبادت کے اندر شوق پیدا کرنا آج بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے ہی تھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یوں تو ہمیشہ آپ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہوا کی طرح، اللہ اکبر، آندھی اور طوفان کی طرح خیرات میں آگے ہو جاتے تھے۔ فرصت نکالیے میرے بھائیوں، شوق پیدا کیجئے، عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، جو آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ یہی ہماری عبادت کی روح ہے، اور یہی عبادت کا جوہر ہے، یہی عبادت کا گوہر ہے، یہی ہماری نجات کا سرمایہ ہے، یہی اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اسی پر ہماری نجات بھی موقوف ہے، ورنہ ساری عبادتیں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ جو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا، اور خاص کر کے ہم اپنے امام صاحب کا، یہاں کے اراکین کا، منتظمین کا، شہر کے عمائدین کا، جو آپ نے اپنی فرصت کے قیمتی لمحات نکال کر کے جو ہے اس مجلس کو آپ نے زینت بخشی، آپ سننے کے لیے آئے، اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ کہ اللہ آپ کے آنے جانے، اس مجلس نشست کو سننے اور سنانے سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو قیامت کے دن جو ہے ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے، میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر شوق لگن پیدا فرمائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت کو بحال فرمائے، اللہ ہمارے امن کو بحال فرمائے۔ اللہ جس ملک کے اندر ہم سماج کے اندر رہ رہے ہیں، چاروں طرف سے خطرات متلا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان خطرات کے بادل کو جو ہے اے اللہ تو ہٹا دے، اے اللہ تو ہمیں امن عطا فرما، عزت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شاعر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھائی اگر مقروض ہیں، اے اللہ تو خزانے غیب سے ہمارے قرض کو اے اللہ تو رفع کر دے، ختم کر دے، اے اللہ تو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے، جو صحت کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ ان کی زندگی کی لڑائی کو غالب فرما دے، اے اللہ ان کو صحت عاجلہ کلیہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، اے اللہ ہمارے سماج کے اندر محبت پیدا فرما دے، ہمارے بھائیوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہمارے صفوں کے اندر اے اللہ تعالیٰ محبت کو پیدا فرما دے، اللہ شوق دے، ذوق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، صبر پر رکھے، استقامت پر رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت پر رکھے، خاتمہ ہو تو اسی سرمایہ کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔